बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हाज़रीन, सामीन, आज हम दुआए क़ुनूत का तर्जुमा सीखेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि दुआए क़ुनूत का तर्जुमा सीखने के साथ साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब हम इस क्लिप को मुकम्मल करेंगे तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के तकरीबन 10,000 से ज़ायद अल्फाज का आपके लिए लफ्ज़ी और इब्तदाई तर्जुमा करना भी मुमकिन हो जाएगा। आइए दुआए क़ुनूत का तर्जुमा सीखने का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि नीला रंग उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के लिए है, सब्ज़ रंग उर्दू अल्फाज से मिलते जुलते अल्फाज के लिए है और सुर्ख रंग अलामत के लिए है और स्याह रंग बकिया अल्फाज के लिए है। तो आइए दुआए क़ुनूत का तर्जुमा बाकायदा तौर पर सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले है अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। अल्लाह का लफ्ज़ तो सबको मालूम है, हम उर्दू में कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। इन्ना, दो लफ्ज़ों का मजमुआ, इन्ना और ना। इन्ना बेशक खालिस अरबी का लफ्ज़ है और ना हम, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मौलाना, हमारे मौला, हमारे आका। उसके बाद है नस्तईनु का, नून ज़बर ना, हम, इसको आप देख रहे हैं सुर्ख रंग में है और सुर्ख रंग अलामत के लिए है और इसका मतलब है हम। फ़ेल मुज़ारे यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जब नून ज़बर ना किसी लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो उसका मतलब होगा हम। उसके बाद का, तुझे या तुझको, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझको अच्छी जज़ा दे। उसके बाद इस लफ्ज़ के मतलब की तरफ हम बढ़ते हैं। नस्तईनु का, हम मदद मांगते हैं तुझसे। तो नस्तईनु अगर हम देखें तो उर्दू अल्फाज से मिलता जुलता भी है, जैसे इस्तिआनत, मदद तलब करना। इस तरह दीगर अल्फाज भी एआनत, मुआवनत वगैरह वगैरह। उसके बाद है वा और, उर्दू में कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे शेर व शायरी, सुबह व शाम। फिर लफ्ज़ है नस्तगफिरु का, इसमें भी आप देख रहे हैं कि नून ज़बर ना सुर्ख रंग में लिखा हुआ है और ये अलामत है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जब नून ज़बर ना आएगा तो उसका मतलब होगा हम। और का, इस पर हम बात कर चुके, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और इससे मिलते जुलते उर्दू के अल्फाज इस्तिग़फ़ार और अस्तग़फ़िरुल्लाह हम अक्सर पढ़ते हैं। उसके बाद है वा और, उर्दू का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इस पर बात कर चुके। उसके बाद है नुमिनु, नून आप देख रहे हैं ये अलामत है हम की और ये लफ्ज़ उर्दू के अल्फाज से मिलता जुलता भी है, जैसे ईमान, मुमिन। उसके बाद है बी का, बी साथ, उर्दू में कसरत के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिल वासिता, बिला वासिता, बिल उमूम, बकसरत। शायर ने कहा हमने बसद खुलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कितनी कशिश है खुलूस में। तो बी का जो लफ्ज़ है उर्दू में हम बेहद इस्तेमाल करते हैं। का, इस पर बात हो चुकी। वा और, इस पर भी बात हो चुकी। नतवक्कलु, हम भरोसा करते हैं, नून ज़बर ना सुर्ख रंग में है, अलामत है, इस पर हम बात कर चुके। उर्दू अल्फाज में से इसके साथ मिलते जुलते अल्फाज में से तवक्कुल, मुतवक्किल और दीगर अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। अलैका, अला पर, का तुझ, तुझ पर। तो ये दोनों अल्फाज जो हैं हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अला हरफ़े जार है और का ये ज़मीर है, लेकिन उर्दू ज़बान में हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। अला जैसे अलल एलान, अलल एलान किया करता हूँ सच्ची बातें, चोर दरवाज़े से आंधी नहीं आया करती।
اور کا پہ ہم بات کر چکے. پھر ہے وا اور، اس پر بات ہو چکی. اس کے بعد ہے نثنی، اردو الفاظ سے ملتا جلتا لفظ جیسے ثنا تعریف، اور نون یہ علامت ہے ہم کی، اس پر بھی بات ہو چکی. ہم تعریف کرتے ہیں. علیکا تجھ پر، علا پر، کا تجھ، اس پر بات کر چکے. الخیر اردو زبان میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں خیر کا لفظ، اس کا مطلب ہے اچھی. پھر لفظ ہے وا، اس کا مطلب ہے اور، اس پر بات ہو چکی. نشکرو کا، نون زبر نا سرخ رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ علامت ہے، اس پر بات کر چکے. اس کا مطلب ہے ہم. کا تجھ، تیری، تیرا، اس پر بھی بات ہو چکی. اور یہ جو لفظ ہے نشکرو اردو الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے جیسے شکر، شاکر، مشکور. ہم شکر کرتے ہیں تیرا. اس کے بعد ہے وا اور، اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس پر بات کر چکے. لا نہیں، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے لا شعور، لا یعنی، لا حاصل، لا علم وغیرہ. اس کے بعد ہے نکفرو کا، نون زبر نا علامت ہے، مطلب ہے ہم، اس پر بات کر چکے. اس کے بعد کاف زبر کا، اس پر بات کر چکے. اور یہ جو نکفرو لفظ ہے یہ اردو الفاظ سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جیسے کفر، کافر. نکفرو کا ہم ناشکری کرتے ہیں تیری. اس کے بعد ہے وا، وا کا مطلب اور، اس پر بات ہو چکی. نخلعو نون زبر نا یہ علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہم، بارہا اس پر بات کر چکے. اور اس کے بعد یہ جو لفظ ہے نخلعو اردو الفاظ سے ملتا جلتا بھی ہے جیسے خلا، اس کا مطلب ہے ہم الگ ہوتے ہیں. وا اور نت رکو نون زبر نا پھر علامت، مطلب ہم. اور نت رکو اردو الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے ترک کرنا، چھوڑنا، تارک، متروک وغیرہ. تو نت رکو ہم چھوڑتے ہیں. من جو، یہ خالص عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم اس کو بالعموم استعمال نہیں کرتے. پھر لفظ ہے یفجرو کا، یا کا مطلب وہ، جب پریزنٹ اینڈ فیوچر پہ یا کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ. اور یہ علامت ہے، فعل مضارع پہ آتی ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر پہ جب آئے گی تو یا کا مطلب ہوگا وہ. اور کا اس پر تو بات کر چکے. اور یفجرو جو ہے یہ اردو الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے جیسے فاجر، مطلب اس کا ہے وہ نافرمانی کرتا ہے تیری. اللہم اے اللہ، اس پر بات ہو چکی. ایا خاص، خالص عربی کا لفظ. کا تیری، اس پر ہم بات کر چکے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نون زبر نا علامت کے طور پر آ رہا ہے جیسا کہ ہم نے اس پر بارہا بات کی. اور نعبدو اردو الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو جیسے عابد، جیسے معبود وغیرہ، عبادت. وا اس پر بات ہو چکی. لا کا تیرے لیے، لا واسطے، کا تیرے. لا یہ عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں استعمال نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے واسطے. اس کے بعد ہے نصلی، نون پیش نو، اس پر بات کر چکے، علامت ہے، مطلب ہے ہم. اور نصلی اردو الفاظ سے ملتا جلتا ہے جیسے صلاۃ، تو مطلب ہوا ہم نماز پڑھتے ہیں. وا اور، اس پر بات ہو چکی. نسجدو نون زبر نا علامت ہے، مطلب ہے ہم. اور نسجدو اردو الفاظ سے ملتا جلتا ہے سجدہ، ساجد، مسجود، مطلب ہوا ہم سجدہ کرتے ہیں. وا اور، اس پر بات کر چکے. الیکا الا طرف، کا تیری. تو الا جو ہے اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے مکتوب الیہ جس کی طرف خط لکھا جائے، مرسل الیہ جس کی طرف بھیجا جائے. کا اس پر ہم بات کر چکے.
نسعا ہم دوڑتے ہیں، نون علامت کے طور پر استعمال ہوا، مطلب ہم، اور اردو زبان میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے صفا مروہ کی سعی کرنا، عربی کا لفظ ہے سعیون، تو اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ سعی کرنا ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، مطلب ہوا ہم دوڑتے ہیں، اور نحفظ، حفظ یہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، نون زبر نا اس پر لگا ہے، نون زبر نا کا مطلب ہم، مطلب ہوا ہم حاضر ہوتے ہیں، اور نرجو رجا سے ملتا جلتا لفظ ہے، امید، نرجو کا مطلب ہوا ہم امید رکھتے ہیں، نون زبر نا علامت کے طور پہ ہے، رحمتا کا، رحمت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رحمت مہربانی، کا تیری، رحمت تیری، اور نخشا، نون زبر نا پھر علامت، مطلب ہم، تو نخشا ہم ڈرتے ہیں، اردو میں ملتے جلتے الفاظ میں سے خشیت کا لفظ آتا ہے، عذاب کا، عذاب کا تیرا، پھر ہے انا بے شک، خالص عربی کا لفظ ہے، عذاب کا عذاب تیرا، دونوں لفظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عذاب بھی اور کا تیرا بھی، بالکفاری بھی اس پر بات کر چکے، الکفار کافر کی جمع اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ملحق، میم یہ علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، میم پیش منہ، اور یہ علامت ہے فاعل ہونے کی، تو ملحق، الحاق اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوا ملحق ملنے والا۔ اب چلتے ہیں دعائے قنوت کے با محاورہ ترجمے کی طرف۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی دوڑتے ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔